اس وقت پوری گلوبل جو ورک فورس ہے اس کا 35% لوگ جو ہے نا اس وقت فری لانسنگ کر رہے ہیں، اور ریسرچ ڈیٹا جو ہے نا اس سے ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ آنے والے یعنی 5 سے 10 سالوں میں یہ 50% کراس کرے گا۔ اپنے کلائنٹ کو وہ اسکل سیل کرنے کے لیے جو نا آپ نے کلائنٹ سے کمیونیکیٹ، چاہے وہ وربل ہو چاہے وہ ریٹن ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے کلائنٹ کو بتانا ہوگا کہ وہ اسکل آپ کے پاس ہے تو کس لیول کا ہے۔ بہت سارے بچے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ماسٹرز کر کے بعد بھی ہم نے جو نا نوکری ڈھونڈنا ہے تو کیوں نہ اس کو چھوڑ کے ابھی سے نوکری۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت غلط جو نا تاثر جا رہا ہے جو ہمارے جی بی کے فری لانسرز کر رہے ہیں نا، اس طرح سے کسی ملک کے کسی بھی ریجن کے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے حالات میں کام نہیں کر پائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل جو پورے ملک میں سلسلہ چل رہا ہے فائر وال کی وجہ سے، نان ٹیکنیکل اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو اس سے کم بھی 1 لاکھ جو ہے نا پر منتھ آپ کما سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل اسکل ہے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ 10 لاکھ بھی مہینے میں کما سکتے ہیں۔ یزدان ہائٹس، جہاں آپ کو ملیں 1، 2 اور 3 بیڈ رومز کے لگژری اپارٹمنٹس اور لگژری ڈبل سٹوری ویلاز، بنیادی ضروریات زندگی جیسے گیس، پانی اور بجلی کی 24 گھنٹے کی فراہمی کا مکمل انتظام۔ For booking and further details, call now 05811457414 or drop us an email info@ideacorp.pk. آفس ایڈریس مین پبلک چوک، شاہراہ قائد اعظم، گلگت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد ندیم۔ ناظرین، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج اس پوڈ کاسٹ میں ہم ایک ایسے سیکٹر کے اوپر بات کریں گے جو نہ صرف پاکستان کے لیے انتہائی امپورٹنٹ اور بہت ہی ایک اہم سیکٹر ہے، بلکہ ہماری جو میجورٹی آف یوتھ ہے پاکستان کی، جو آلریڈی ان امپلائمنٹ اور بہت سارے ایسے مسائل کے ارد گرد گرے ہوئے ہیں، ان تمام یوتھ کو اسی سیکٹر نے وداؤٹ اینی گورنمنٹ سپورٹ یا ان کے کسی ایسے انیشیٹو کے باوجود بھی بہت ساری یوتھ جو ہے وہ امپلائڈ ہے۔ اور اس ایشو کے اوپر بالخصوص بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب غلام رحمان صاحب، جو گلگت بلتستان فری لانس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیں، اور خاص کر گلگت کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ سر یہ فری لانس مارکیٹ پہلے ہم سنتے تھے، گلگت میں رجحان بہت کم تھا، آخر کون سا ایسا کک لگا گلگت کے اندر کہ یہ مارکیٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں اچھی خاصی بوم اور اینولی اچھا خاصا پرسنٹیج پہ یہ گرو کر رہا ہے؟ تو کب سے یہ گلگت بلتستان کے اندر فری لانس مارکیٹ جو ہے وہ اپ گریڈ ہونا شروع ہو گئی؟ سر، گلگت بلتستان میں فری لانسنگ بہت زیادہ اس پہ رجحان زیادہ ہوا ہے یہ کووڈ-19 کے بعد۔ تو جب سے کرونا آ گیا، لوگ جو نا اپنے گھروں میں بند ہو گئے، تو ایسے میں اس سے پہلے کافی سارے ہمارے آئی ٹی کمپنیز جو اس وقت گلگت کے اندر، کیلیبرون کا نام ہے، یو کنیکٹ کا نام ہے، پائن ٹیکنالوجیز ہے، یہ آلریڈی کام کر رہے تھے گلگت کے اندر۔ جب یہ کووڈ آ گیا تو ان کمپنیز کے کام جو ہے نا وہ بجائے کم ہونے کے، ان کے کام جو ہے نا وہ بڑھ گئے۔ جب بڑھ گئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی ہمیں ابھی آنے والے سالوں میں جو ہے نا، یا اسی جو فیز تھا کرونا کا، کہ اسی دوران اپنے جو ذریعہ معاش کو یا اپنے جو کھانے پینے کے معاملات کو برابر کرنے کے لیے ان کو سورس آف انکم تو چاہیے، لیکن باہر وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ تو تب ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی آن لائن جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، اس میں جا کے ہم اپنی جو ہے نا کیریئر بنا سکتے۔ تو اس سے پہلے جب ان کمپنیز سے پہلے یا ان کے ساتھ میں کہوں گا، مجھے میرے پاس صحیح مطلب وہ ڈیٹا نہیں ہے، EKRSP اور کارڈو جو ہنزا کے اندر ہیں، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے فری لانسنگ اویئرنیس دینے کے، اور ٹریننگز بھی انہوں نے بہت سارے ٹریننگز بھی کروائے ہیں، ڈفرینٹ سیمینار اور ڈفرینٹ ایونٹس کنڈکٹ کرا کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے، اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے کہ بھئی آن لائن گھر پہ اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ بالکل سر، یہ تو ایک ایسا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے تو اس کو آن لائن اس کو کیش کروا سکتے ہیں۔ آپ خود بھی کافی عرصے سے گلگت بلتستان کے اندر مینٹور ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں اسکلز، بہت سارے ایسے بچے جو بالکل اس جرنی یا اس فری لانسنگ مارکیٹ سے ٹچ بھی نہیں تھے، ان کو آپ ٹرین کر کے ان کو سکھاتے ہیں۔ سر، یہ فری لانسنگ گلگت بلتستان کے اندر بالخصوص انٹرنیٹ کا ایشو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ہے، تو گلگت بلتستان کے اندر اسپیسیفکلی کیا فری لانسر کو اسپیسیفک ایشوز ایسے ہیں جن کو حکومت کی طرف سے فل فور چاہیے، جن کو ایڈریس کرنا چاہیے، یا کون سے ایسے میجر ایشوز ہیں
جو فری لانسرز جو ہیں وہ بالخصوص گلگت میں فیس کرتے ہیں؟ دیکھیں شاہد بھائی، ایشوز تو بہت زیادہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جی بی کے فری لانسرز کر رہے ہیں نا، اس طرح سے کسی ملک کے کسی بھی ریجن کے لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے حالات میں کام نہیں کر پائیں گے. آپ دیکھیں کہ آج کل جو پورے ملک میں سلسلہ چل رہا ہے فائر وال کی وجہ سے، جو انٹرنیٹ سلو ہو گیا ہے، تو ایک عجیب سی جو نا ذہنی اذیت میں مبتلا پورے ملک کے فری لانسرز آج کل، اور سب چیخو پکار سب کی نکل گئی ہے. جبکہ ہمیں جب سے ہم نے فری لانسنگ اسٹارٹ کیا تو ہم تو یوز ٹو ہو گئے آج کل کے یہ مسائل یا اس انٹرنیٹ سلو ہونے کا ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا یا فرق نہیں پڑ رہا، لیکن ہم ڈے ون سے اس چیز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آگے آپ کے کوشچن کی طرف کہ ہمارے پاس ایشو میں جو سب سے پہلا ایشو ہے وہ ہمارا انٹرنیٹ ہے، کہ انٹرنیٹ جو نا اسٹیبل نہیں ہے، فریکوینٹلی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، کبھی سلو ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس بجلی کا، کہ آپ اس وقت ہمارے جی بی کے اندر تقریباً مور دین 5000 ایکٹیو فری لانسرز ہیں پورے گلگت بلتستان سے. ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو نا یعنی 50% سے بھی زیادہ سیزنل ہے. سیزنل مینس کہ ان کا کام یہ مارچ اپریل مئی سے لے کے سپٹمبر تک چل جاتا ہے. جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے تو ساتھ میں ان کا جو فری لانسنگ ہے وہ بھی اسٹاپ ہو جاتا ہے، پھر جا کے اگلے سال. اب فری لانسنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس بھی پلیٹ فارم پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جتنا آپ ریگولرلی اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اتنا آپ کے پروجیکٹس وننگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب اگر 5-6 مہینے کا آپ کے اس پلیٹ فارم پہ بریک آ جائے، 5-6 مہینے کے بعد دوبارہ جائیں گے تو کم سے کم 2 مہینے آپ کو لگ جاتا ہے اس اپنے پروفائل کو رینک پہ لانے کے لیے. تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. ایون دین ہمارے بچیاں جتنے بھی یہ کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے اندر، تو وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور اچھے خاصے جو نا انکم جنریٹ کر رہے ہیں فری لانسنگ سے. سر ویسے فری لانسنگ کو تو نارملی ہر بندہ کہتا ہے کہ ورک فرام ہوم. گلگت بلتستان میں تو یہ میرے خیال سے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جو پریکٹیکل چیلنجز ہیں یہ ورک فرام ہوم تو رہا نہیں، بلکہ ورک فرام آفس بھی سم ٹائم پاسبل نہیں ہوتا. دیکھیں جس طرح میں نے کہا چیلنجز تو ہے نو ڈاؤٹ، لیکن جو اچھے جن کے کام چل رہا ہے، ہمارے چونکہ ایسوسیشن کے اندر بھی جو ہمارے ممبرس ہیں جن کے کام صحیح چلتا ہے، انہوں نے الٹرنیٹو جو پاور کا سسٹم ہے وہ اپنے لیے رکھا ہے، کہ کسی نے جنریٹر لیا، کسی نے سولر سسٹم لگا دیا. لیکن انٹرنیٹ اگین میں کہوں گا کہ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو اور جو آئی ٹی سیکٹر، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے، تو ان کو چاہیے کہ اسی انٹرنیٹ کو مزید بہتر بنائے، یا دوسرا جو کمپنیز ہے ان کو جو نا وہ لے کے آ جائے گلگت کے اندر، تاکہ یہ جو یوتھ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی بی کے اندر اس وقت جو سب سے زیادہ امپلائمنٹ جو ہے نا وہ آن لائن انڈسٹری کے اندر ہی کریٹ ہوتا ہے. کہ آپ یونیورسٹیز یا 2 یونیورسٹی آپ کے قراقرم اور یونیورسٹی آف بلتستان، تو ان دونوں یونیورسٹیز سے تقریباً 8-9 ہزار جو نا سالانہ گریجویٹس نکلتے ہیں. تو خود سوچ لے کہ 8-9 ہزار یوتھ کو فیڈ کرنے کے لیے مارکیٹ میں آپ کے پاس ہے کیپیسٹی، جابس ہے، اسپیس بالکل بھی نہیں ہے. ایسے میں اس کا اگر 50% بھی کھپ جائے نا فری لانسنگ کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گلگت بلتستان میں بہت اس کی اکانومی پہ فرق پڑے جائے گا. بالکل سر. ایک اور بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر یا ایون فری لانسنگ کے جب سے مارکیٹ چلی ہے تو سوشل میڈیا میں اکثر بڑی خبریں ہوتی ہیں، یہ فلانا مہینے کا اتنا کماتا ہے، فلانا مہینے. تو گلگت کے اندر ویسے آن ایوریج یا ایک سکسیزفل جو پروفائل ہے وہ آن ایوریج منتھلی کتنا کما لیتے ہیں، یا اوورال ہم 5000 یا 6000 ہمارے فری لانسر ہیں ان کا ایک ایوریج نکالیں تو وہ پر منتھ یا پر ڈے یا پر اور کیا ریشیو ہے سر تقریباً؟ دیکھیں شاہد بھائی، اس کا کوئی ہمارے پاس ایکوریٹ ڈیٹا نہیں ہے، کوئی اسٹیمیٹ، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی ارننگ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اسکل کے اوپر، کہ آپ کے پاس کس لیول کے اسکل ہے. اب اسکلز جو ہے نا کچھ ٹیکنیکل اسکلز ہوتے ہیں جن کے جو پیسے جو ہے نا وہ آپ کے بہت زیادہ آپ کو مل جاتے ہیں. کچھ نان ٹیکنیکل ہے اس میں پھر تھوڑا سا کم پیسے، یعنی آن ایوریج اگر کہا جائے اگر آپ نے 10-15 پروجیکٹس آپ نے کی ہو کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، تو اگر آپ نان ٹیکنیکل اگر آپ کے پاس اسکل ہے تو اس سے کم بھی 1 لاکھ جو ہے نا پر منتھ آپ کما سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل اسکل ہے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ 10 لاکھ بھی مہینے میں کما سکتے ہیں. اچھا چلو اسکل پہ ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے، لیکن سر یہ ایک پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا ہائپ کریٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بڑے بزنس بھی گرم ہوتے ہیں. ایک ٹائم پہ MBA کا دور چلایا، پھر انجینئرنگ کا دور چلا، پھر اب جب سے یہ فری لانسنگ کی مارکیٹ چلی ہے تو بہت سارے ایسے آرگنائزیشنز یا بہت سارے ایسے سینٹرز بن گئے جہاں پہ
مختلف سکلز کے اوپر جو ہے نا بچوں کو انرول کیا جاتا ہے، ان میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سکسیزفل ریشیو ہے وہ بالکل کم ہے، اور جو کورسز کے ریٹس یا آپ کہہ لیں ان کی فیس ہے وہ بڑے ہائی جا رہے ہیں. تو کیا ایسے میں رینڈملی کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو جا کے جوائن کرنے سے کیا بچہ ایک اچھا یا سکسیزفل فری لانسر ہو سکتا ہے؟ وہ جا کے اپنی کک بنائے، اچھی پروفائل بنائے، کوئی پروجیکٹ ہنٹ کر سکے؟ دیکھیں سر، اس حوالے سے میں بالکل بات آپ کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ فری لانسنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ پڑھ کے دوسروں کو پڑھا نہیں سکتے. جس طرح دوسرے جو ایجوکیشن یا دوسرے اس کے اوپر آپ پڑھ رہے ہوتے یا سیکھ رہے ہوتے کوئی کام، اس میں آپ کا ایکسپیرینس بڑا میٹر کرتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا ہمارے سننے والوں کو بھی کہ یوتھ کو خاص کر کہ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ کسی ایسے مینٹور سے یا کسی ایسے ٹرینر سے سیکھے کہ جس نے خود کام کیا ہو. اس کا اپنا پروفائل جانے سے پہلے اس اکیڈمی کو یا اس انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنے سے پہلے اپنے ٹرینر کا پروفائل لازمی دیکھیے گا کہ اس نے خود کتنا کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ اس جو سا بھی اسکل ہو آپ کسی ایکسپرٹ مینٹور سے سیکھیں گے یا ٹرینر سے سیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا جو سکسیس ریشیو کی جو آپ نے بات کی وہ بڑا ہائی ہوگا، آپ کو سکسیس سٹوریز اچھے ملیں گے. ویسے اگر ہم نارملی آن ایوریج بات کریں تو کیا ایک فریش لڑکا جب کسی اسکل کے لیے انرول ہوتا ہے تو کیا 60 دن 100 دن کے اندر وہ اتنا قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی پلیٹ فارم میں دیکھیں سر، ایک تو ہنٹ کر سکے؟ جی، ایک تو یہاں پہ جی بی کے اندر ایک ایسا بھی ہائپ کریٹ ہوا کہ جیسے کہ میں اگر آج فری لانسنگ شروع کروں تو 1 مہینے کے بعد میں لاکھوں میں کماؤں گا، یا 2 مہینے میں میں بڑی گاڑی لوں گا، تیسرے چوتھے مہینے میں میں کہیں پلاٹ لوں گا، پھر اس پہ کنسٹرکشن کر لوں گا. لوگوں کا ذہن یہی بنا ہے. بالکل ایسا. تو مجھے تقریباً 13 سال ہو گئے میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو فری لانسنگ میں ایسا ہرگز نہیں ہے. جتنا آپ محنت کر لیں گے، جتنے آپ اپنے راتوں کی نیندوں کو قربان کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو اتنا آپ جو نا آپ کی انکم جنریٹ ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ شروع کر کے 1 مہینے میں جو نا ملینز آف روپیز آپ کمائیں. رہی بات اس کی ڈیوریشن کی تو میں کہوں گا کہ اگر آپ ٹریننگ کر لیتے تو کسی بھی اسکل کے اوپر کم سے کم بھی جو نا 3 منتھس کی آپ کی ٹریننگ چاہیے. پھر جو ہے نا اگلے جو 3 منتھس یا 2 منتھس جو ہے نا وہ آپ کو اس کے جو پریکٹس ہے، ایکسپرٹ بننے کے لیے پریکٹس، یا جس کو آپ انٹرنشپ جسے کہتے ہیں کہ کسی کمپنی میں جا کے کر لے یا کسی کلائنٹ کے لیے گھر سے بیٹھ کے کر لے. ٹھیک ہے، تو ان سے گزرنے کے یعنی لگ بھگ 6-7 مہینے جو نا آپ کو لگانے پڑیں گے، تب جا کے آپ اپنی فری لانسنگ کا آغاز کر سکتے ہیں. اصل سر ہمارے یوتھ میں یہ بڑا المیہ ہے نا کہ وہ کسی سکسیزفل بندے کو دیکھتے ہیں، یا آج کل ہمارے بہت سارے ادارے جو ایسے کورسز کراتے ہیں وہ اپنی ایڈورٹائز بھی ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں، 1 مہینے بعد اتنا کمائیں. تو اس ذہن سے بچے ادھر جاتے ہیں، 1-2 مہینے بعد فیڈ اپ ہوتے ہیں، تو جو ان کا پہلا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ چلو اچھا ہے سر کہ آپ نے بتایا کہ کم از کم آپ 7-8 مہینے اس اسکل کو دے دیں تب آپ جا کے. ویسے سر اگر ہم اوور آل فری لانس جو اکانومی ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 4th لارجسٹ جو انڈسٹری ہے وہ فری لانس کی ہے پاکستان کے اندر، اور مور دین کہتے ہیں 500 ملین کی اکانومی ہے، اور کوئی 400% اینولی انکریز کر رہی ہے. تو کرنٹلی اوور آل پورے پاکستان میں جو فائر وال کی باتیں چل رہی ہیں، جس سے جو آپ تو پہلے سے یوز ٹو ہیں انٹرنیٹ سلو کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے اس فائر وال میں بیسکلی ہوا کیا ہے، کیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمام فری لانسر یا ادارے ہیں، انڈیویجول ہیں، سب چیخ رہے ہیں؟ اس سے اکنامیکلی کتنا امپیکٹ پڑے گا پاکستان کو؟ جو اکانومی ہے، جو انڈسٹری ہے، اس کی جو ویلو کے لحاظ سے میں بتا دوں آپ کو کہ پاکستان کے اندر جو فری لانسرز اور دوسرے جو بزنس سے ای کامرس یا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ، انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جو بزنسز چل رہے ہیں، ان کی ٹوٹل جو کنٹریبیوشن ہے آپ کے ریمیٹنس میں وہ 3 بلین سے زیادہ ہے US میں. تو اب ایسے میں فائر وال کی وجہ سے آپ خود دیکھ رہے ہوتے کہ اس وقت جو نا پورے ملک کے میڈیا، سوشل میڈیا وہ چیخ رہے ہیں فری لانسرز آ کے. بہت سارے انویسٹرز جو ہے نا وہ ملک کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہیں. بالکل. بہت سارے جو فری لانسرز جن کے اچھے کام کر رہے ہیں وہ بھی اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں پہ کچھ نہ کہیں پہ نہ تو دبئی کا ان کو ویزا مل جائے، وہ یہاں سے نکل کے دبئی سے اپنا کام کرے. اب اندازہ یہ لگائے کہ یہ جو 3 بلین US اینولی آپ کے ریمیٹنس آ جاتے ہیں، یہ سارے باہر جائیں گے، یہ سارے پیسے باہر جا کے باہر ہی خرچ ہوں گے، تو ملک کا کتنا بڑا نقصان ہوگا اس سے. آلریڈی اکنامیکل کرائسس میں. جی، تو فائر وال جو نیشنل سیکورٹی کے لحاظ سے جس طرح سے کہا جاتا ہے تو وہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اور الٹرنیٹو، کوئی اور طریقہ نکال دے کہ آپ ان کو جو فری لانسر جو یوتھ کر کے دیگر جو ان کی لوازمات یہ متاثر نہ ہو. باقی جو بھی کرنا ہے تو وہ اپنا کام آپ کر لیں.
ویسے آج کل ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کوئی فری لانسر کہہ رہا ہے کہ ہمارے گگس کو یا پروفائلز کو ان اویلیبل کر دیا گیا ہے فائیور میں، یا فائیور نے پاکستان کے پروفائلز کو جو ہے نا ڈی لسٹ کر دیا. ان باتوں میں کتنی حد تک سچائی ہے؟ کیا اس سے کوئی ڈائریکٹلی امپیکٹ ابھی لوگوں کے پروفائلز میں گگس میں پڑا؟ دیکھیں سر، یہاں پہ بہت سارے فری لانسرز جو ہے نا وہ وی پی اینس کا استعمال کرتے ہیں. تو وی پی اینس کا ہوتا ہی ہے اس کو یوز کرنے سے کہ آپ اگر پاکستان سے استعمال کر رہے وی پی این، تو آپ کو جو ہے نا وہ سسٹم جو ہے نا وہ شو کرتا ہے کہ آپ یو ایس میں یا یو کے میں جس ملک کا بھی آپ وی پی این لیتے ہیں نا، تو آپ اسی ملک کے یا لوکیشن ادھر کی آ جاتی، آپ اسی ملک کے اندر سے جو ہے نا اس سسٹم یا اس ویب سائٹ تک اپنا ایکسیس کر لیتے ہیں. تو اپ ورک ہو، فائیور ہو، یا جتنے بھی جو فری لانسنگ پلیٹ فارمس ہیں، ان کا یہ کہ ان کے سیکورٹی کے لیے، آپ فری لانسرز کے سیکورٹی کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک آپ کا جو آئی پی ایڈریس ہے وہ ان کے پاس ریکارڈ ہے. لیٹ سپوز میں نے اگر جس آئی پی ایڈریس سے میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا اور ڈیلی اس کو استعمال کرتا ہوں، اس سے ہٹ کے اگر کوئی آئی پی اس اکاؤنٹ پہ آ جائے تو وہ فوراً اس کو جو ہے نا مشکوک رکھ کے نا اس کو فوراً بلاک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا اس کو نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں کہ اس کا کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب بہت سارے جو فائیور، خاص کر فائیور کے اوپر بہت سارے لوگوں نے جو وی پی این کے تھرو استعمال کیا، تو اس سسٹم نے اس کو یوں سمجھ کے بلاک کیا ہے کہ جیسے یہ خود نہیں ہے، کوئی اور ان کے اکاؤنٹ کو کسی اور کنٹری سے استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بین کیا یا بلاک کیا. کافی لوگ جو کمپنیز کے کہ جن کے ملینز آف ڈالر انہوں نے ارننگ کیا اپنے پروفائل کے اوپر، ان کو بھی بلاک کیا گیا ہے. لیکن اس پہ بات چل رہی، میرا خیال ہے کہ یہ پرماننٹلی جو نا بلاک نہیں ہوں گے، وہ دوبارہ جو نا ان کو ایکسیس ملیں گے. بالکل سر. اب چلو تھوڑا گلگت کی طرف آتے ہیں. آپ فری لانس ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، کافی عرصے سے اس کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے، ان کے ایشوز کے لیے بڑا کام کرتے ہیں. سر، کیا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس جو اتنی بڑی اکانومی ہے بالخصوص گلگت بلتستان کے اندر، ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکے؟ کیپیسٹی سے مراد ہیومن ریسورس، کیپٹل یا دیگر ان کے جتنے انیشیٹو آپ لوگوں کو ضرورت ہیں، کیا ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سر، جی بی کے اندر اگر ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جس کو بنے ہوئے بھی میرے خیال میں 1.5-2 سال ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو نا خود مختار نہیں ہے. اس کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پاس کہ یہ خود سے جا کے وزٹ کرے، یہ خود سے جا کے فری لانسرز یا یوتھ کے مسائلز کو دیکھ کے اس پہ پروپوزل بنا کے اس پہ کام کرے، یا اس کے اندر فنڈ جو ہے نا وہ انویسٹ کر لیں. اب وہ سارے چیزیں جو نا ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے. جس کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ ریسنٹلی جو آپ کا بجٹ آ گیا، اس بجٹ میں دیکھیں کہ 140 ارب کا آپ کا پورا جی بی کا بجٹ تھا، جو کہ تاریخی بجٹ جسے کہا جاتا ہے. اور اس میں سے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو صرف 130 ملین جو نا انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 130 ملین جو نا کسی ایک ایس ٹی پی جو انہوں نے بنایا، تو میرے خیال میں کہ ایک سال میں ایک ایس ٹی پی کے لیے بھی ناکافی ہے. تو میرے خیال میں کہ ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کو، ہمارے سی ایم کو، آپ کے چینل کے اساتذہ سے میں ان سے بھی ریکویسٹ کر لوں گا کہ خدا را اس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، یہ ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے. اصل جو جی بی کے اندر جو آئی ٹی انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈر ہے، جو مین اسٹیک ہولڈر، وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے. اس کو مضبوط بنا دے، اس کو اتھارٹی دے دے، اس منسٹری کو اتھارٹی دے دے کہ یہ جا کے ہر گاؤں، ہر یونین لیول پہ دیکھے لوگ یوتھ کے کیا مسائل ہے، کس طرح سے زیادہ یوتھ کو انگیج کر سکتے ہیں، اس پہ کام کرے. لیکن بدقسمتی سے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ وہ کام جو نا کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایسوسیشن کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی اسٹارٹ اپس کر رہے ہوتے، کوئی این جی اوز کر رہے ہوتے. تو وہ بھی برا نہیں ہے، ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نہ ہے، لیکن ساروں کو مل کے اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرنا چاہیے. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرنا چاہیے اس چیز کو. اس کی ایک اور مثال اگر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں سر، کہ میں نے آپ کو بتایا 130 ملین اس کا پورا جو ہے نا سال کا بجٹ ہے. تو اس حوالے سے سر میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، آئی ٹی اسکل ڈیولپمنٹس کے اوپر جو ہے نا نیو ٹیک کا ایک میگا پروجیکٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پروجیکٹ کا جو اماؤنٹ ہے وہ ہے تقریباً آپ کے 200 ملین اینولی. یہ ایک ہی پروجیکٹ ہے، اینول نہیں ہے. ٹھیک ہے، 200 ملین کا ایک پروجیکٹ آ جاتا ہے جی بی میں آئی ٹی کے اوپر یا اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر. اب وہ پروجیکٹ جی بی کے نام پہ آ کے جی بی میں پہنچا ہی نہیں ہے، وہ ڈاؤن سٹیز میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو جو نا اس کو ڈیوائڈ کیا گیا کہ آپ جا کے گلگت کے اندر کوئی 6 منتھ کے لیے، کوئی 4 منتھ کے لیے جا کے سکھائے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ویسٹیج آف منی ہے. اگر آپ وہی پیسے جو 2 ملین آپ نے اسکل کے اوپر لگا دی، وہ اگر جی بی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو دے دیتے، اور جی بی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بجائے
आईटी डिपार्टमेंट बजाय दूसरे डॉन सिटी से लोगों को लाके हमारे अपने अंदर जीबी के अंदर एआई से लेके ब्लॉकचेन से लेके मार्केटिंग से लेके अकाउंट से लेके हर फील्ड के अंदर हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद है। सर मैंने ये भी सुना कि यही जो कंपनीज को दीगर यूनिवर्सिटीज या शहरों को दिया गया, उन्होंने इंस्ट्रक्टर या जो भी ट्रेनर्स हैं वो यहीं से बच्चों लोकल, ऐसा ही होता है, लोकल बच्चों को ही हायर किया हुआ है। ऐसा ही होता है। वो मोस्टली होता ही है कि गर्मियों में जुलाई अगस्त में ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, तो डॉन सिटीज में जितनी भी यूनिवर्सिटीज या जो भी है उनको समर वेकेशंस पे आना होता है। वो वेकेशंस पे आके एक दो प्रोग्राम्स कर लेते हैं कहीं पे ओरिएंटेशन के नाम पे या किसी और, उसके बाद जो लोकल से उनको एंगेज कर लेते हैं और जो पैसे है वो उनके पास चले जाते हैं। अगर वो पैसे आईटी डिपार्टमेंट के पास जाए और वो यूटिलाइज उसको सही तरीके से करे, और लोकल जो हमारे स्टार्टअप्स है इनको मुसलसल इग्नोर किया जाता है कि हमारे जो असासे है ना वो हमारे लोकल स्टार्टअप्स चाहे वो जिस भी लेवल के, तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए, उनकी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करने चाहिए ताकि फर्दर हम हर गांव के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ना हम लोगों को एम्पावर करें। बिल्कुल सर। वैसे अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता जो पिछली हुकूमत थी वफाक के अंदर, उसमें केपी हुकूमत के एक आईटी मिनिस्टर कह रहे थे कि हम केपी के अंदर पेपाल को लेकर आएंगे, अमेज़ोन को लेकर आएंगे। वैसे 18th अमेंडमेंट के बाद हर सुबह खुद मुख्तार है वो कर सकता है, तो क्या ये पेपाल पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज स्टार्ट कर रही है अमेज़ोन, इससे कोई फ्रीलांस कम्युनिटी के अंदर कोई इम्पैक्ट आएगा इसका? सर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि ये आ जाएगा। हाँ, जिस तरह के पिछले गवर्नमेंट में पिछले गवर्नमेंट में काफ़ी हद पे इस पे काम भी हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से चीज़ें चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कंपनीज यहाँ से जाने के लिए तैयार है, जाने की तैयारी कर रहे हैं बल्कि, तो ऐसे में किसी दूसरे कंपनी को, आईटी कंपनी को या फिर पेपॉल भी डायरेक्ट आपके ऑनलाइन जो ना बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो नियर फ्यूचर में वो आ जाए। सर वैसे अगर हम फ्रीलांस के अंदर बात करें तो स्किल की बात होती है, कौन से स्किल्स ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में ट्रेंडिंग पे होंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं ब्लॉकचेन, एआई, फलां फिस्तां, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो यूथ जो अभी आ रहे हैं इस स्किल की तरफ या जो चाह रहे हैं कमिंग 2 महीने 4 महीने बाद कोई स्किल सीखें, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप खुद मेंटोर भी हैं, यहाँ के लोगों की साइकी आप समझते हैं, उनका एजुकेशन लेवल समझते हैं, कम्युनिकेशन लेवल आप समझते हैं, तो किन स्किल्स की तरफ बच्चों को ज़्यादा आना चाहिए? देखिए सर, हमारे जीबी के अंदर जो यूथ है ना वो 2 तरह के यूथ हैं। एक वो यूथ है कि जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन करके या मास्टर करके अभी बेरोजगार पड़े हुए, कि जिनका फर्दर कोई स्किल लर्न करने के लिए जिनके मतलब ज़हन ही नहीं लगता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, उनका दिल ही नहीं कर रहा है। एक वो यूथ है कि जो अभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, पढ़ रहे हैं, बीएस कर रहे हैं या कॉलेज से निकले हुए वो यूथ, तो मैं समझता हूँ इन दोनों के लिए अलग प्लान्स और प्रोग्राम्स बनने चाहिए कि जो अभी पढ़ते हैं उनको हम जो फ्यूचर 21st सेंचुरी जो स्किल्स है उनके ऊपर ले जाए, जिसमें आपके एआई है, जिसमें आपके ब्लॉकचेन है, जिसमें आपके मशीन लर्निंग है। मतलब ये ऐसे स्किल्स है कि जिनके जो ना पैसे बहुत ज़्यादा आपको मिल जाते हैं और फ्यूचर इन्हीं का है। अच्छा, ठीक है, तो जो बेरोजगार है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, अभी उनका मजीद जो ना कुछ सीखना, कुछ लर्न करने का ज़्यादा दिल नहीं लगता, ठीक है, तो उनको मेरे ख्याल में कि जो छोटे मोटे स्किल्स है, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, बुक कीपिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, ठीक है, इवन की डाटा एंट्री से रिलेटेड इस तरह के छोटे छोटे जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ये ऐसे जॉब्स है कि जो नॉन टेक्निकल लोग कर सकते हैं, जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है। और जो दूसरे जो ट्रेंडिंग जिन स्किल्स की मैंने बात की, उस पर आपको थोड़ा सा क्रिटिकल माइंडेड होना चाहिए, थोड़ा सा आपको टेक्निकल होनी चाहिए, कंप्यूटर के बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो तब जाके आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। अब जीबी के अंदर एक हाई इम्पैक्ट स्किल्स के नाम से एक और भी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें बहुत सारे जो ना स्टूडेंट्स ने जाके वहाँ से लर्न किया। अब हाई इम्पैक्ट स्किल अगर डेटा साइंस या मशीन लर्निंग की मैं कहूँ कि मैं 6 मंथ में इसको सीखूँ, तो ये जो ना एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। 6 मंथ में आप उसके बेसिक्स सीख सकते हैं, लेकिन उसमें एक्सपर्ट होने के लिए कम से कम भी आपको 1 साल लगा देंगे, तो तब उसका जो ना आपको सक्सेस स्टोरीज जो ना वो सामने आ जाएंगे। तो स्किल कोई भी हो, उसको लर्न करने के लिए टाइम देना मस्ट है। अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे, चुपके से स्टार्ट कर लेंगे, तो फिर वही होगा जो बहुत सारे फ्रीलांसर, जो बहुत सारे यूथ कहते हैं कि हमें प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे। सर वैसे आपकी बात से अंदाज़ा भी हो गया कि फ्रीलांसिंग भी कोई अनपढ़ या नहीं है, पहले बंदे को अपनी बेसिक एजुकेशन है, उसके साथ साथ इस स्किल को भी लेना चाहिए। क्या इस फ्रीलांसिंग में कम्युनिकेशन स्किल भी कहीं मैटर करती है? कि
ٹوٹلی آپ کے فری لانسنگ جو بھی آپ کے پاس اسکل ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن کیسی ہے. اچھا کیونکہ آپ کے پاس جو بھی اسکل ہے آپ نے کلائنٹ کو وہ اسکل سیل کرنے کے لیے جو نا آپ نے کلائنٹ سے کمیونیکیٹ چاہے وہ وربل ہو چاہے وہ ریٹن ہو, بالکل ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے کلائنٹ کو بتانا ہوگا کہ وہ اسکل آپ کے پاس ہے تو کس لیول کا ہے, اس کا جو پرابلم ہے اس کو آپ نے کیسے سولو کرنا اس پرابلم کو. تو وہ آپ کو بتانے کا, لکھنے کا, بولنے کا آپ کو نہیں آتا تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ اس میں بہت مشکل ہوگا آپ کے پھر یہ لیے. بہت اچھا ہے سر کہ جتنے ہمارے یوتھ یا ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایجوکیشن کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو انہانس کریں, چاہے وہ ریٹن ہو یا وربل ہو. سر اس کے علاوہ آپ گلگت بلتستان کے اندر فری لانسنگ کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں, نیئر فیوچر بائی 2030 یہ کتنی بڑی اکانومی ہوگی, یا کیا گلگت کے اندر جو ایشوز ہیں ان کی وجہ سے کولیپس کر جائے گی, یا آپ اس کو مزید ایکسپینڈ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ ساتھ میں آخری سوال بھی آپ کے ساتھ ایڈ کروں کہ گورنمنٹ کو اگلے 5 سال 10 سال کے لیے کون سے ایسے نیسیسری انیشیٹیوز ہیں جو ابھی سے ان کے کنسرن میں ہونا چاہیے, ان کے لیے جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے؟ سر اس کی جو فیوچر اپارچونٹی کے حوالے سے آپ نے بات کیا, میں آپ سے ایک ڈیٹا شیئر کروں کہ اس وقت پوری گلوبل جو ورک فورس ہے اس کا 35% لوگ جو ہے نا اس وقت فری لانسنگ کر رہے ہیں, اور ریسرچ ڈیٹا جو ہے نا اس سے ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ آنے والے یعنی 5 سے 10 سالوں میں یہ 50% کراس کرے گا. اچھا. تو اٹ مینس کہ اس کے اندر اپارچونٹی زیادہ ہے, لیکن ہماری جی بی کے اندر جو ہے نا وہ سیناریو کچھ اور ہے. ہمارے یہاں پہ ہمارا سیناریو جو ہے نا ہماری جو گروتھ ہے وہ ڈپینڈ ہے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے اوپر, جو کہ ہمارے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے پاس ہے. اب جتنی جلدی میں اور جتنی تیزی سے یہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو نا فاسٹ انٹرنیٹ ہمیں مل جائے گا, اتنی ہماری جو جی بی کے اندر یہ فری لانسنگ انڈسٹری جو نا یہ گرو کر لے گا, ادروائز ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. بالکل. اس کے علاوہ دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر ویسے تو پرائیویٹ سیکٹر کوئی ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ یہ ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہے اس کو وہاں پہ کیپیسٹی دی جائے یا ان کو وہاں سے کاؤنٹر کیا جائے. اس کے علاوہ سر اگر ایک لاسٹ میں آپ سے بات کہوں تو کیا آج کل جتنی بڑی اکانومی یہ ہے یا گلگت بلتستان کے اندر جتنا بڑا سیکٹر اکنامیکلی اس یوتھ نے کور کیا ہوا فری لانسنگ کے تھرو, کیا آج کل یہ سکولز کے اندر سے ہی اس کی باقاعدہ ٹریننگ یا لوگوں کی مائنڈ سیٹ اس طرف لانے کی ضرورت نہیں؟ ہم نے آلدو دیکھا کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی سیمسٹرز کے ساتھ کوئی ایک آدھ کلاس انہوں نے سٹارٹ کی ہے. نیئر فیوچر آپ کی کیا سجیشن ہے گلگت کے حوالے سے یا ایون پاکستان کے حوالے سے کہ اس جو 50% ورک فورس بننے جا رہی ہے اس میں ہم اپنا زیادہ اس میں اپنے لوگوں کو وہ اسکل دے سکیں, اس حوالے سے؟ دیکھیں سر, کوشچن آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے یہ, کیونکہ ہم نے اسی پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے ہمارے پاس بہت سارے کمپلینز آتے ہیں پیرنٹس کے کہ بچوں کے جو بچے مینس کی میٹرک ایگزام دے کر نا لوگوں نے آگے جو ایڈمیشن ہے کالج کے اس سے ایڈمیشن کو چھوڑ کے فری لانسنگ سٹارٹ کیا. تو فری لانسنگ سٹارٹ کیا جس کی وجہ سے جو ان کا جو اکیڈمک کیریئر ہے مطلب ان کو یہی لگ رہا ہے کہ بھائی بس پیسے آگے کچھ یہی آگے چل کے بہت سارے بچے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ماسٹرز کر کے بعد بھی ہم نے جو نا نوکری ڈھونڈنا ہے تو کیوں نہ اس کو چھوڑ کے ابھی سے نوکری. تو میرے خیال میں یہ بہت غلط جو نا تاثر جا رہا ہے. تو ہمیں صرف ہماری ایسوسیشن کو نہیں بلکہ پیرنٹس کو, میں آپ کے چینل کے ساتھ سے پیرنٹس کو بھی یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو غیر ضروری طور پہ انٹرمیڈیٹ تک جو نا اس کام پہ نہ ڈال دیں. اویئرنیس کی حد تک بالکل صحیح ہے, ان کو اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے کہ بھائی فیوچر آف ورک کیا ہے یا گگ اکانومی کیا ہے, فری لانسنگ کیا ہے, اس کے اندر اپارچونیٹیز کیا ہے. ان کو یہ سارے جو نا اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے, لیکن ان کو اس میں انوالو نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ انٹرمیڈیٹ کر کے اپنے کالج میں نہیں گیا, جب وہ یونیورسٹی میں نہیں گیا. جب وہ یونیورسٹی میں جائیں گے تو اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ ایز اے پارٹ ٹائم فری لانسنگ کر کے اپنے اخراجات جو نا وہ خود سے نکال سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ بہت بڑی گیپ آ گئی ہے, بہت بڑی گیپ اس طرح سے آیا ہے کہ اب بچے جو بڑے جو جو پریپ سے لے کے میٹرک تک انہوں نے نمبرز لے آئے, ٹاپرز ہیں اپنے کلاس روم میں, ٹھیک ہے, انہوں نے ابھی فری لانسنگ شروع کیا, اس کو چھوڑ دیا. 2 سال پہلے جب ان کے پیرنٹس نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے بڑا ہو کے کیا بننا ہے, تو کسی نے ڈاکٹر کا, کسی نے انجینئر کا, کسی نے پبلک سروس کمیشن میں جانے کا, کسی نے کیا کہا ہے, ٹھیک ہے. اور اب ان سے جب پوچھتے تو کہتے بھائی ہم فری لانسر ہیں.
تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو آنے والے 10 سال کے بعد نا ہمیں نہ کوئی ڈاکٹر ملے گا، نہ کوئی انجینئر ملے گا، نہ کوئی کیپٹن ملے گا، نہ کوئی پبلک سروس کمیشن میں ملے گا، تو کچھ بھی نہیں ملیں گے. تو پھر جو نا حالات آپ کو پتہ ہے کہ کتنا خراب ہوگا اس سے. بالکل بالکل سر، بہت آپ نے یہ نیڈ آف دا آر ہے کہ بندوں کو اپنے فرسٹ پریورٹی پہ اپنی ایجوکیشن اور اپنا جو پروفیشن ہے اس کی طرف نہ ہو، تو پھر ساتھ میں فری لانسنگ اویئرنیس ہونی چاہیے، اسکل ساتھ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم نے کوشش کی کہ بڑی ڈیٹیل میں ہم اپنے یوتھ کے یا خاص کر فری لانسنگ کے حوالے سے جو پاکستان میں ایشوز ہیں، گلگت بلتستان میں جو اپرچونیٹیز ہیں، نیئر فیوچر کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں، ان کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کی. آپ کا وقت دیا آپ نے ہمیں، بہت شکریہ آپ کا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگلے پروگرام تک مجھے اور سر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.